آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جو دلوں کو دہلا دے گا، آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دے گا۔ یہ اس ماں کی کہانی ہے جو عید کے دن بھی مسکرا نہ سکی، کیونکہ ہر خوشی کے موقع پر اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے مرے ہوئے بیٹے کا بے جان چہرہ آ جاتا تھا۔ اپنا مرا ہوا بیٹا اسے یاد آ جاتا تھا۔ وہ چہرہ جو کبھی اس کی زندگی کی روشنی تھا، آج اس کی راتوں کا اندھیرا بن چکا تھا۔ جوانوں، یہ واقعہ سن کر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ماں کا دکھ کتنا گہرا ہوتا ہے، ماں کا درد کتنا گہرا ہوتا ہے، اور بیٹے کی جدائی اس کے دل کو کیسے ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیتی ہے۔ ایک عورت تھی جس کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، لیکن اب تک اولاد کی خوشی نہ ملی، اولاد کی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ وہ دن رات اللہ سے دعا کرتی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی خاموش دعاؤں کو آسمان کی طرف بھیجتی تھی۔ دعا کرتی تھی، اللہ مجھے اولاد عطا کر۔ اولاد نہ ہونا اس کے لیے ایک ایسا دکھ بن چکا تھا، ایک ایسا دکھ بن چکا تھا جو نہ صرف اس کے دل کو تکلیف دیتا تھا، بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کا رویہ بھی اس کے زخموں پر نمک چھڑکتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اولاد کو عورت کی خوش قسمتی سمجھا جاتا ہے، وہیں اس عورت کو اکثر ایسے تانے سننے کو ملتے تھے جو اس کے دل کو چیر کے رکھ دیتے تھے۔ لوگ کہتے شاید اللہ نے تمہیں ماں بننے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ لوگ اس عورت کو تانے دیتے تھے، دکھ دیتے تھے، ایسے جملے بولتے تھے جو جملے اس بے اولاد عورت کے دلوں کو چیر کے رکھ دیتے تھے۔ لوگ کہتے شاید اللہ نے تمہیں ماں بننے کے قابل ہی نہیں سمجھا، تمہارے نصیب میں یہ خوشی ہے ہی نہیں، تو ہے ہی منحوس۔ یہ سن کر وہ چپ رہتی، خاموش رہتی، لیکن رات کی تنہائی میں اس کے آنسو، اس کے غم کی کہانی بیان کرتے۔ پوری رات اس کے آنسو، اس کے غم کی کہانی بیان کرتے۔ بڑے ارمان کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میرا معاشرہ عورت کے وجود کو اکثر اولاد کے پیمانے سے پرکھتا ہے۔ یہ جو میرا ماحول ہے، میرا معاشرہ ہے، یہ عورت کے وجود کو اولاد کے پیمانے سے ہی پرکھتا ہے۔ اگر کسی عورت کے ہاں اولاد نہ ہو تو لوگ اس کے کردار اور نصیب پر سوال اٹھاتے ہیں، لوگ اس کے کردار پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کے نصیب پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا شوہر طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، طلاق کی دھمکیاں ملتی ہیں، اگر اس سال اولاد نہ ہوئی تو تجھے طلاق مل جائے گی۔ پھر اسی عورت کی وجہ سے کوئی اس کی بہنوں کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے غور کیا ہوگا، جس عورت کو اولاد نہ مل رہی ہو، جو عورت اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو، تو پھر اس کی بہنوں کو میرا معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے قبول نہیں کیا جاتا کہ ان میں سے اولاد نہیں ہوگی۔ کتنے ظالم لوگ ہیں جو اتنا بھی نہیں جانتے کہ اولاد تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے اولاد عطا کرے، جسے چاہے اولاد دے نہ دے، یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ حالانکہ اولاد کا نہ ہونا ایک آزمائش ہے، اولاد کا نہ ہونا ایک آزمائش ہے جو عورت اور مرد دونوں کے نصیب میں ہو سکتی ہے۔ یاد رہے، اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن لوگ یہ بات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ قصہ مختصر جوانوں، ایک عورت کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے مگر اولاد نہ ہوئی۔ اس عورت کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ وہ ماں کہلائے، وہ ماں کہلائے، اپنے بچے کو گود میں ڈالے، بچے کو گود میں لے، اس کی ہنسی کو اپنی زندگی کا سکون بنائے۔ لیکن لوگ اس کی خاموش دعاؤں اور دل کے غم کو سمجھنے کے بجائے اسے مزید تکلیف دیتے تھے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ جنہیں پسند کرتا ہے بس انہی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے انہی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، انہی پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ وہ آزمائشوں کی بھٹی میں جل جل کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں،
دراصل اللہ انہیں اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں۔ خیر، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک دن پتہ چلا کہ اب میں امید سے ہوں، میرے گھر میں خوشی آنے والی۔ اس نے اپنے شوہر کو بتایا، ایک دم گھر میں خوشیوں کی لہریں دوڑ اٹھی، گھر خوشیوں کا سما بن گیا۔ چند سالوں بعد اللہ نے اس عورت کی دعاؤں کو قبول کیا، اسے ایک خوبصورت بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے بے اولاد عورت کو، دن رات رونے والی عورت کو بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ جوانوں، رات کا وقت تھا، کمرے میں مدھم سی روشنی جل رہی تھی اور ماں اپنی گود میں اپنے اکلوتے بیٹے کو سنبھالے بیٹھی تھی۔ ماں اپنے بیٹے کا ماتھا چوم رہی تھی، وہ بچہ جو صرف 1 ماہ کا تھا۔ لیکن اسی رات ایک ایسا منظر پیش آیا، ایک ایسا دل دہلا دینے والا منظر پیش آیا جو کہ ماں برداشت نہ کر پائی اور اللہ سے شکوہ و شکایت کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اب اس کا اکلوتا بچہ ہلکی آواز میں رونے لگا۔ ماں نے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، اکلوتا بیٹا ہے، 1 ماہ کا بچہ ہے، ہلکی آواز میں یہ بچہ رونے لگا۔ ماں نے فوراً اکلوتے بچے کو سینے سے لگایا اور ساتھ ہی کہا، میرے لال، میری جان، کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ لیکن بچے کی حالت آہستہ آہستہ بگڑتی چلی جا رہی تھی، آہستہ آہستہ طبیعت خراب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ وہ تڑپنے لگا جیسے اسے کوئی سخت تکلیف ہوئی ہو۔ اب ماں اپنے بچے کو ہسپتال لے گئی، بچے کی طبیعت جوں بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے بچے کو ICU میں لے گئے۔ ماں باپ باہر بے بسی کے عالم میں دعائیں کر رہے تھے، اللہ، یہی تو ہمارا سب کچھ ہے، یہی ہماری زندگی کی کل جمع پونجی ہے، اگر یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے، اللہ ہمارے بچے کو کچھ نہ ہونے دینا۔ ماں باپ دروازے کے باہر، کمرے کے باہر بے بسی کے عالم میں دعائیں کر رہے تھے، لیکن ہوتا تو وہی ہے میرے بھائیوں جو اللہ کو منظور ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک اور آزمائش میں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جنہیں پسند کرتا ہے انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ایک اور آزمائش میں ڈالنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن بچے کی حالت نازک ہے۔ جب ڈاکٹر نے کہا نا تمہارے بچے کی حالت نازک ہے، تو ماں نے ایک چیخ ماری، چیخ مارتے ہوئے کہا، ڈاکٹر یہ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، دوسرا بیٹا ہے ہی نہیں، اور بڑی منتوں سے، بڑی محنت سے میں نے اللہ سے لیا ہے۔ 20 سال کے رونے کے بعد اللہ نے مجھے اولاد دی۔ لیکن چند لمحوں بعد ڈاکٹر کی طرف سے بچے کو اٹھانے کی اجازت ملی۔ ڈاکٹر نے کہا، کمرے کے اندر آ جاؤ، ICU کے اندر آ جاؤ۔ بچے کو اٹھانے کی اجازت ملی۔ ماں کا لال وینٹیلیٹر پر تھا، اس کی سانسیں مدھم تھیں، اور وہ ماں کو دیکھتے ہی، بچہ ماں کو دیکھتے ہی آخری اور ہلکی سی سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ اپنی ننھی سی خوبصورت سی آنکھوں سے ماں کا آخری بار چہرہ دیکھتے ہی ہمیشہ کے لیے بچہ خاموش ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ماں کی دنیا رک گئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وقت رک گیا، اور وہ ہر وقت بچے کی یاد میں خاموش رہتی۔ ماں رو رو کے جب تھکتی تو پھر خاموش رہتی، لیکن بچے کی یاد دماغ سے نہیں جا رہی تھی۔ ماں بیٹی کی تصویر کو دیکھتی، پھر ہر وقت روتی رہتی۔ میرے بھائیوں، دعا کیا کرو، اللہ کرے کسی ماں کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے نہ مرے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی روح نہ نکلے، ماں کی آنکھوں کے سامنے بیٹے کی روح نہ نکلے، کیونکہ جب ماں اپنے مرے ہوئے بیٹے کا چہرہ دیکھتی ہے تو وہ لمحہ ماں کی روح پر ایسا نقش چھوڑ جاتا ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ عید کا دن ہو یا خوشی کی گھڑی ہو، دنیا کے چہرے مسکراتے ہیں، دنیا کے چہرے ہنستے ہیں۔ عید کے دن، شادی کے دن، خوشی کے موقعوں پر
دنیا کے چہرے خوش دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس ماں کا چہرہ روتا ہے۔ وہ چہرہ جو کبھی خوشیوں سے چمکتا تھا آج بیٹی کی یادوں میں غم کا بوجھ بن چکا ہے۔ عید کے دن جب ہر طرف خوشیاں بکھرتی ہیں، لیکن ماں تنہائی میں بیٹھ کے اس لمحے کو یاد کرتی ہے، اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب اس نے اپنے بیٹے کا مرا ہوا چہرہ دیکھا تھا، اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب اس نے اپنے بیٹے کا مرا ہوا چہرہ دیکھا تھا، بیٹے کا آخری دیدار کیا تھا، آخری بار ماتھا چوما تھا۔ لوگ اسے صبر کا درس تو دیتے ہیں، لیکن ماں کے غم میں کوئی شریک نہیں ہوتا۔ دعا کیا کرو اللہ کسی بھی ماں کو اس کے بیٹے کا مرا ہوا چہرہ نہ دکھائے، اللہ کسی بھی ماں کو اس کے مرے ہوئے بیٹے کا چہرہ نہ دکھانا۔ یہ ایک ایسا روگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جو ہمیشہ کے لیے زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ خیر جوانوں، اللہ نے سالوں بعد ایک بیٹا عطا کیا تھا، وہ بھی واپس لے لیا۔ ایک رات ماں نے خواب میں دیکھا کہ ایک وسیع میدان ہے۔ خواب کی دنیا میں ماں سوئی ہوئی ہے، ماں خواب دیکھ رہی ہے کہ ایک وسیع دنیا ہے جہاں ایک پل ہے جو آگ کے اوپر بنا ہوا ہے۔ اس پل کو پل صراط کہتے ہیں۔ ایک پل ہے جو آگ کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس کا بچہ جنتی لباس پہن کر اس کے سامنے آیا ہے۔ مسکرا کر کہنے لگا، ماں ڈرو مت، میں یہیں کھڑا ہوں، میں اس وقت تک پل کراس نہیں کروں گا جب تک اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے نہیں جاؤں گا، میں اس وقت تک پل صراط کراس نہیں کروں گا، میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اپنی ماں کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ ماں میں تیرے انتظار میں ہوں، جب تو آئے گی نا تو پھر ہم دونوں اکٹھے پل صراط کراس کر کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، بیٹے تم مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے؟ کیوں چلے گئے تھے؟ مجھے رلا کے کیوں چلے گئے تھے؟ کہا، ماں اللہ نے مجھے تمہارے لیے چنا تھا، میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں جنت تک پہنچا سکوں، میرے آنے کا مقصد یہ تھا، 1 ماہ تیری گود میں گزارنے کا مقصد یہ تھا، 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تیری بخشش کا ذریعہ بنوں۔ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک بہت بڑا عالی شان محل بنا رکھا ہے۔ ماں تو نہیں جانتی کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک بہت بڑا عالی شان محل بنا رکھا ہے، اس کے اوپر تیرا نام بھی لکھا ہے، اور ساتھ ہی میں میرے اللہ نے کہا یہ گھر میری صابرہ بندی کے لیے، جس سے میں نے اس کا سکون چھین لیا، بیٹے جیسی نعمت چھین لی، پھر بھی وہ میری رضا پر خوش رہی، یہ تو اس صابرہ بندی کے لیے خوبصورت محل بنایا ہے۔ اتنے میں ماں کی آنکھ کھلی کانپتی ہوئی سجدے میں گری اور ساتھ ہی کہا، یا اللہ مجھے آج سمجھ آیا کہ تیرا فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، مالک میں اپنی رضا کو تیری رضا پر قربان کرتی ہوں، اگر تو میرے اس حال پہ راضی ہے تو میں بھی اس حال پر تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ جب اس عورت نے اللہ کی رضا پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے انعام یہ دیا، آزمائشوں کے دوران کیے گئے صبر کا انعام یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 12 بیٹے عطا کیے۔ وہ جو دن رات تڑپتی تھی، اللہ مجھے ایک بیٹا تو دے دے، اللہ نے ایک لے لیا۔ جب اس عورت نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں پر خوش رہی، صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے صبر کے صدقے اسے 12 بیٹے عطا کیے، اور وہ 12 کے 12 بیٹے اسی کی زندگی میں جوان ہوئے۔ پھر ان 12 بیٹوں کی شادی کی اور وہ صاحب اولاد بھی ہوئے۔